بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردن میں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، نہایت ہی عجیب واقعہ ہے اور سننے کے قابل ہے۔ ضرور سنیے گا اور آخر تک سنیے گا اور پھر بتائیے گا کیسا واقعہ ہے۔ ایمان افروز واقعہ ہے۔ ابو انس ایک نیک تاجر تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو انس کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی میں کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے، اور یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل اسی طرح ہو رہا ہے۔ ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں آپ کو بیسیوں یہ واقعات سننے کو ملیں گے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ اس نے چھپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی، یعنی چچا نے ساری جائیداد جو یتیم کے حصے کی تھی، جو بیوہ کے حصے کی تھی، وہ ساری اپنے نام کروا لی۔ جب اپنے نام کروا لی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ اب پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پر آ گئے، کیونکہ ان کا بھی سارا اس نے حصہ جو ہے کھا گیا۔ یہ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کیا اور ایک گوری لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا، ترقی کرتا گیا، عروج پہ پہنچ گیا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 سال کے بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ اردن آ گیا اور پھر یہیں اردن میں اس نے بزنس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی، اردن کے ایک علاقے میں بڑی جگہ خریدی۔ عزینہ اس علاقے کو کہتے ہیں، اور اس پہ شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کروا لی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس اس نے شروع کر دیا اور کچھ عرصے میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈنکا بجنے لگا، اس کی مشہوری ہو گئی کہ بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا کاروباری ہے۔ ادھر انس اور اس کی والدہ انتہائی کسمہ پرسی سے رات دن گزار رہے تھے، مفلوق الحال، انتہائی غربت، انتہائی یعنی پریشانی کے عالم میں زندگی اور دن رات گزار رہے تھے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری بھی کرنے لگ چکا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر بدبخت چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا کہ بھائی اس یتیم کا اور بیوہ کا مال بھی میں سارا کھا چکا ہوں، ان کے حصے کی سب کچھ میں جو ہے ہڑپ کر کے امریکہ بھاگ گیا تھا۔ کچھ خیال نہیں آیا اس کا۔ لیکن انس اور اس کی والدہ کو سب معلوم تھا کہ وہ حرام خور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو، ہو سکتا ہے اب اس کا دل نرم ہو گیا ہو۔ ماں کے کہنے پہ انس چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے انتہائی بے دلی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ مظاہرہ کر کے، بے دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا، بے رخی کا مظاہرہ کر کے، بے عزت کر کے اس کو بھگا دیا اور کہا آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کروا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ، غم کے ساتھ، انتہائی افسردگی کے ساتھ ماں کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بیوہ سوائے بد دعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس نے بد دعائیں دی۔ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یہ بدبخت انہیں
لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی پر سوار ہو کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا کہ وہ گوری امریکہ میں جس گوری سے اس نے شادی کی تھی، بچے ہو گئے تھے، یہ ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہنچا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ انسان سوچتا ہے کل میں یہ کروں گا، پرسوں میں یہ کروں گا، اگلے مہینے میں نے یہ کرنا ہے، اگلے سال میں نے یہ کرنا ہے، اور میں نے فلاں دن یہ کرنا ہے، اور سامنے کھڑی ہوئی تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے کہ واہ، تو کہہ رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری زندگی پر لکیر پھیر دی ہے، تقدیر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اب یہ پرتعیش گاڑی میں اور جنت نما محل تعمیر کر کے ایئرپورٹ سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے محل کی طرف جب چل پڑا تو فرشتہ اجل جب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پر پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالر نے، جو بڑا ٹرالر ہوتا ہے، اس نے اسے روند ڈالا، اور انس کا حرام خور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اسے، اور پھر وہ ساری جائیداد، وہ جنت نما محل، وہ سارا شو روم، وہ ساری گاڑیاں اللہ تعالیٰ نے انس اور اس کی والدہ کے حصے میں کر دی، اور کوئی تھا ہی نہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ بنا بنایا محل، بنا بنایا گھر، بنی بنائی شو روم اور گاڑیاں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انس کے حصے میں لکھ دی۔ یہ واقعہ اردن کا ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان کے ایک ایک اس شخص کے لیے عبرت کا نمونہ ہے جو لوگوں کے مال، یتیموں کا مال، بیواؤں کا مال، رشتہ داروں کا مال کھا کر ان کو حق نہیں دیتے اور انہیں دھتکار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، فرشتہ اجل نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں کب تک عیش کر لیں گے؟ ایک وقت آنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ پھر اگر وہاں تو زمین ہوگی نہیں کہ زمین دے سکیں، وہاں تو اعمال دینے پڑیں گے، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ پھر یا حسرتا، ہائے میری ناکامی، میری بربادی، پھر انگلیاں کاٹیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جب نیکیاں بھی دے کر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقوق باقی ہوں گے تو اگلوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو دنیا چند روزہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، کل ہے پرسوں نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی کا حق مت کھائیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے، کسی کے ساتھ زیادتی مت کیجیے، اچھی زندگی گزاریے، اللہ کو راضی کر کے جائیے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کر کے جائیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے حقوق کو نہ کھائیے۔ دیکھیے، یہ تو چند روزہ زندگی گزر جانی ہے، ابد الآباد والی زندگی کا کیا بنے گا؟ اور کل کو سید دو عالم، فخر دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اس لیے یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ تھا جو میری نظر سے گزرا، میں نے کہا میں آپ حضرات کو شیئر کر دوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری اس بات سے کسی کے دل کو نرم کر دے، اور کوئی کسی کا حق ادا کر دے، اس میں ہمیں بھی ثواب اور نیکی مل جائیں گے، حصہ مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔